آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہماری بات چل رہی ہے مضاف کے سلسلے میں. کل ہماری بحث نامکمل رہی تھی. جو ہمارا مضاف کا دوسرا باب تھا، فعل یفعل والا، فر یفر والا، وہ مکمل نہیں ہوا تھا. ہم نے اس میں گردان ماضی معروف کی اور ماضی مجہول کی مکمل کی، پھر مضارع معروف کی اور مضارع مجہول کی بھی مکمل کر لی. پھر ہم آئے تھے امر پر اور نہی پر. امر اور نہی ہم نے پڑھ لیا، لیکن ہم نے وہاں صرف 6 صیغے پڑھ لیے تھے. میں نے کہا تھا کہ ہر جگہ اصل میں 14 صیغے ہوتے ہیں، تو لیکن چونکہ یہ فعل متعدی نہیں بلکہ فعل لازم ہے، اس لیے اس پر عام طور پر بلکہ اس کے متعدی آگے جو بھی آ جائیں گے ہمارے افعال، ان میں بھی ہم صرف امر حاضر پر ہی توجہ دیتے ہیں. حالانکہ گنجائش ہوتی ہے پورے 14 کے 14 صیغے بیان کرنے کی. فرق صرف اتنا ہے کہ حاضر کے اندر امر حاضر، سامنے والے کو امر کرنا، اس کے لیے ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک فارمولہ ہوتا ہے. تو وہ فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع کا حرف گرا کے اگر بعد میں ساکن حرف آ جائے تو حمزہ متحرک پہلے لگاتے ہیں، یا الف مکسور یا الف مضموم. الف مضموم جہاں عین الفعل پیش والا ہو اور جائے زبر والا زیر والا ہو تو وہاں الف مکسور زیر والا. اضرب، ضرب یا ضرب، را میں زیر ہے. زبر بھی ہو تو تب بھی زیر والا حمزہ لگے گا پہلے. تو یہ ایک قاعدہ ہے. تو اگر پہلا حرف مضارع گرا کر وہ متحرک ہو، ساکن نہ ہو، تب ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تب ہم بغیر حمزہ کے جو باقی بچے گا وہی فعل امر ہے. تو یہ 6 صیغوں کے لیے فارمولہ ہے. لیکن جو پہلے 6 صیغے غائب کے اور آخری والے 2 صیغے متکلم کے ہیں، ان میں صرف لام امر لگا کے امر بن جاتے ہیں. لام امر، لے یضرب، لے یضرب مضارع ہے. یضرب لے کی وجہ سے، مجزوم ہونے کی وجہ سے با مجزوم ہو جائے گا تو لے یضرب بنے گا. لے یضرب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو اسی طرح سے ہم یہاں بھی بنا سکتے ہیں پورے 14 صیغے لام امر لگا کے. کس پر؟ غائب کے صیغوں پر اور متکلم کے صیغوں پر. اور جو حاضر کا تھا وہ ہم نے بتا دیا تھا. فر، فرا، فرو، فری، فرا، افررنا، افررنا. ٹھیک. تو یہ 6 صیغے امر حاضر کے. تو جو غائب کے ہیں ذرا بنائیے. غائب کے کیسے بنیں گے؟ لام لگا کے. ہاں، لے
چلتے جائیے. ہاں ٹھیک ہے, چلتے جائیے. لی لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. آخر والا صرف یہ چیز رکھنا ہے کہ میں نے کہا تھا پہلا سیکو جو ہے اس میں ادغام جائز ہے, واجب بھی نہیں ہے, ممتنع بھی نہیں, اس لیے وہ مختلف طریقوں سے کہا جائے گا. جیسے لی یا فریر ایک صورت بنے گی, لی یا فریر لازم ہے کہ وہ بھاگیں. لیا فریر, لیے پھر رہا دوسرا طریقہ وہ بھی صحیح ہے. اور چوتھا سے کہ اگر لیے پھر رہا, لیے پھر رے زیر بھی آ سکتا ہے, اور اس پہ آخر پر جو حرکت ہے اس کو مجزوم سمجھا جاتا ہے, یعنی اس کو تقدیری کہتے ہیں, تقدیری جزم. بہرحال یہ تھا امر اور نہی کا. اب ہم آئیں گے فاعل اور مفعول پر. فاعل کیسے بنتا ہے اور مفعول کیسے بنتا ہے. ہمارا صیغہ کیا ہے؟ فعل یفعل والا, یفعل یعنی فر یفر. اب ہمیں فاعل اور مفعول کی ضرورت ہے. صرف 6 سیغے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم صرف 6 سیغوں کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی سیغہ نہیں. جو یہ فرع ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیا بناتے ہیں؟ فاعل کے وزن پر, فعل یا فعل یا فعل, لیکن فاعل کے وزن پر فاعل بنے گا. فاعل, شاہد, کاتب, سامع, ہے نا, اسی طرح سے. لہذا اس میں فاعل بنے گا فارن. فارن یہ اصل میں ہے فار دوسرا رارون, اس میں ادغام ہو جاتا ہے تو فارن بن جاتا ہے. فارن بھاگنے والا, بھاگنے والا فاعل جو ہے تو فارن ہے. تو پھر آپ کے لیے آسان ہے 6 سیغے بنانا. فارن, فارانے, فارون, واحد, تثنیہ اور جمع. فارن ایک بھاگنے والا, فارانے 2 بھاگنے والے, فارون بہت سارے بھاگنے والے. اب یہ مذکر, اب مؤنث کی باری آئے گی. فارتن, ہاں, فارتانے اور فاراتن. 6 سیغے. فارن ایک مرد بھاگنے والا, فارانے 2 مرد بھاگنے والے, فارون بہت سارے بھاگنے والے مرد, فارتن ایک عورت بھاگنے والی, فارتانے 2 عورتیں بھاگنے والی, فاراتن بہت ساری عورتیں بھاگنے والی. یہ سب فاعل ہیں. ٹھیک ہے, 6 سیغے فاعل کی. پھر آئے گا مفعول کا. مفعول آپ کو پتہ ہے, مفعول کے وزن پر ہے. مفعول, مکتوب, مسرور, ہے نا. تو اسی طرح سے یہاں بھی وہی وزن رہے گا. مفرورن, مفرورن, مفرو 2 کے لیے, مفرورانے اور جمع مفرورون, مفرورون, مفرورانے, مفرورون. مفرورتن ایک عورت, مفرورتن بھاگنے والی ایک, مفرورتانے اور مفروراتن. مؤنث میں آتن والی آواز ہوتی ہے, مفرورات. آنے اونا, تانے آتن. ٹھیک ہے نا. تو یہ مفعول اور فاعل کے صحیح ہے. تو اس کے بعد یہ اتھ مفعول اس میں اصل کیا
حالانکہ مفعول چھ نا مگر فعل کیا روز صورت سو یہ یوان تھاؤن کم خاطر سمجھانے خاطر. آپ کا سوال بہت اچھا ہے تو لیکن سمجھانے کے لیے یہ شکل رہنی چاہیے. اچھا اب ہم آئیں گے نون ثقیلہ پر. نون تاکید ثقیلہ. نون تاکید ثقیلہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی امر پر ہی بنتا ہے یعنی مضارع پر سے. امر حاضر میں فر تو فرن فررن فرن فرن. نون تاکید یہ فر اصل میں تو فرن اور اس میں تمام سے یہ آتے ہیں فرن نون تاکید ساتھ فرن. مونس کے لیے فرن فران مشترک اور چھٹا سے گا مگر ایف رنان اور نون تاکید خفیفہ. آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ نہیں ہوتا اور جمع مونس نہیں ہوتا, باقی صرف 3 صیغے ہوتے. اور اس میں کیا ہوگا کہ نون مشدد نہیں بلکہ مکسور آئے گا. فرن فرن اور فرن اور فرن. یہ ہمارا نون تاکید خفیفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ کوئی مشکل کہیں تو نہیں؟ ویری گڈ. تو ہم آگے چلتے ہیں. آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بحث آ رہی ہے, اس لیے اس کے لیے آمادہ ہو جائے. امپورٹنٹ بحث بہت ہی اہم. اور یہ اہم کس لیے ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس حروف علت ہوتے ہیں. حروف علت, اور وہ حروف علت کئی صورتوں میں گر جاتے ہیں, کئی صورتوں میں بدل جاتے ہیں, اور کئی صورت میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. شاید اس لیے کہ وہ حروف علت ہے, بیمار حروف ہے, اس لیے کبھی گر جاتے ہیں, کبھی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ان کے لیے قواعد ہیں, اور قواعد کی تعداد عام طور پر 10 ہے. عام طور پر کبھی اور بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر 10 ہی ہیں جو استعمال میں ہوتے ہیں. اور وہ قواعد اعلال کہلاتے ہیں. قواعد اعلال یعنی علت کے حروف پر جو گورن کرتے ہیں تو قواعد اعلال کہیں. اور کبھی اعلال کے بجائے ہم اسے خالی تعلیل کا نام دیتے ہیں. تعلیل حروف علت پر جو بھی قاعدے گورن کرتے ہیں, لاگو ہو جاتے ہیں, انہی کو قواعد اعلال بھی کہتے ہیں, اور اس چیز کو, بحث کو تعلیل کہتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہو. تو اس کے لیے 10 قاعدے ہیں. 10 قاعدے اس کے لیے. تو پہلا قاعدہ جو ہے, ان کی بحث کس چیز کے بارے میں ہوتی ہے؟ حروف علت کے بارے میں. گرنا, تبدیل ہونا وغیرہ وغیرہ. تو پہلا قاعدہ, اور یہ قاعدہ عمومی ہے. پہلا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے,
عین کلمہ اگر ہو، عین کلمہ یعنی عین کا حرف، اس میں اگر واو یا یا ہو، عین کلمے میں، عین کلمے کی جگہ اگر یا تو واو ہو یا تو یا ہو، اور پہلے، اس سے پہلے، حرف علت سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو، تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو حرف علت جو تھا اس کی حرکت، حرف علت کی حرکت حرف صحیح و ساکن کو دی جاتی ہے، اس سے یعنی حرف صحیح اور ساکن کو اسے دی جاتی ہے، یعنی حرف صحیح اور ساکن کو دی جاتی ہے۔ حرف علت پہ یا پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو، اس سے پہلے جو حرف ہوگا اگر وہ صحیح ہوا اور ساکن ہوا، وہ خود ساکن ہے، تو اس کا جو ہوتا ہے چاہے زبر ہو اس پر یا زیر ہو یا پیش ہو، وہ اس کو دی جاتی ہے اور اس پر کچھ نہیں رہتا ہے۔ مثالیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے مثلا ہمارے پاس ہے ایک صیغہ یقولو، جب ہم کہتے ہیں نا قال، قال یقول، قال ہے نا ہمارا، قال، قال، قال جو ہے وہ اصل میں ہے قول، قول سے، آپ پڑھ دیں نا قول، آپ کا قول یہ ہے، قول ہے نا، تو قول کا پہلا ماضی کا صیغہ جو بنے گا قاف پہ زبر، وا پہ زبر، لا پہ زبر، قولا بنے گا، سمجھے نا، قولا بنے گا۔ لیکن اس کو آگے آپ قاعدہ پڑھیں گے، اس واو کو تبدیل کیا جاتا ہے الف میں اور قالا بن جاتا ہے، سمجھے نا۔ اب قولا جب ہے ماضی، مضارع اس کا کیا بنے گا؟ یا پہلے لگا کے یقولو، تو یہی ہے یقولو، یہ ہے یہ یقولو جو ہے اس کا واو کا پیش جو ہے، اس سے پہلے قاف ہے، یہ حرف صحیح ہے، یہ حرف علت نہیں ہے، اور ساکن بھی ہے، قاف ساکن بھی ہے، یہ قاف ساکن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، تو لہٰذا یہ پیش جو ہے یہ یہاں جائے گا قاف پر، تو لہٰذا یہ بنے گا یا قو، خود واو ساکن بن جائے گا، یقول بن جائے گا، یقول، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، اصل میں یہ تھا یقول، تبدیل ہو گئے یقول میں، کیوں؟ کیونکہ واو کا پیش اس قاعدے کے تحت مل گیا قاف کو، اس قاف کو، اور قاف کو پیش چلا گیا، واو ساکن رہ گیا، یہ واو جو ہے یہ ساکن رہ گیا خود۔ اس نے سخاوت کی، مریض ہو کے بھی اس نے سخاوت کی، سخاوت میں اس نے اپنا زبر جو ہے وہ جو ہے وہ پیش اپنا جو ہے وہ قاف کو دے دیا اور خود بھی رہنا رہ گیا، اپنے قبضے جب دوسرے کو دے دیے تو خود ننگا ہو گیا، بے رہنا ہو گیا، حرکت کوئی نہیں، تو لہٰذا یقول بن گیا۔ یہ ایک مثال ہے اس قاعدے کی۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال ہے مجہول ہے ہمارے پاس، یہ ہوتا ہے نا بایع، خرید و فروخت، بایع کرنا، ہم کہتے ہیں اچھا بائی کن کا بایع، بایع جو ہے بایع، بایع یہ ہے ماضی معروف، اس کا مجہول جو ہے، یہ مجہول کسا جو ہے، اس کا مجہول ہے بویع، 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 اب کیا ہو جاتا ہے؟ یہ یا بھی حرف علت ہے نا، حرف علت،
اب اس کو قرار نہیں آئے گا جب تک نہیں سخاوت کرے. تو یہ بھی سخاوت کرنا اپنا زیر کس کو دیتا ہے؟ با کو دیتا ہے. با نے جب بار نے اس کا لباس لے لیا تو اپنا لباس نے اٹھا کے الماری میں رکھ لیا ہے نا. تو لہٰذا پیش اڑ گئی الماری میں گیا اور اس یا کی زیر جو ہے بو یا اس کی زیر با نے لے لی تو یا خود ننگا ہو گیا بیا. تو لہذا قاعدے کے تحت یہ بیا بن گیا، حالانکہ اصل میں یہ بویا تھا. بویا بیا بن گیا. اسی طرح یہ تو ماضی کی مثال ہے. اس طرح ایک مثال ہے رضیو. یہاں جگہ تھوڑی ہے، ادھر جائیں گے. رضیو وہ سب راضی ہو گئے. رضیو وہ سب راضی ہو گئے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ یا یہاں بھی سخاوت کرتا ہے. را اپنی جگہ رہے گا، زا جو ہے وہ اپنا زیر اٹھا کے رکھے گا اور یا کا پیش لے لے گا. رضو یو بن جائے گا. اور رضو جو بن گیا تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ ہے کہ دو حرف علت اکٹھے ہو گئے. جب دو حرف علت ایک ساتھ بن جاتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک ہی رہے گا، ایک کو اڑنا پڑے گا. حرف علت جو ہے بیمار کچھ بھی کرتا ہے، کراہتے بیماری سے تنگ آ کے وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بیمار علت ہے. تو اس لیے یہ یا اٹھ جاتی ہے. تو لہذا رضو آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوا رضو عنہ رضو. ٹھیک ہے. تو یہ کہاں سے؟ رضیو سے بن گیا رضو. دو سٹیپس میں. پہلا سٹیپ یہ یعنی اپنا پیش داد کو دے دیا رضو یو. پھر یا گر گیا. کیوں؟ کیونکہ جو یہ یا ہے اس نے پیش دے دیا، یا نے پیش دیا داد پر، خود ساکن ہو گیا. تو یہاں التقائی ساکنین کہتے ہیں. ایک قاعدہ التقائی ساکنین. یہاں صورت آ گئی التقائی ساکنین. دو حرف جب ساکن ہوں، ساکنین دو ساکن حرف، التقاء پاس میں آئیں گے، ایک ساتھ آئیں گے، ملاقات ان کی ہو جائے گی. جب التقائی ساکنین ہو جاتی ہے تو یہ پڑھنے میں مشکل ہے، پڑھا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک ان میں سے گرانا ہے. تو اور گرے گا کون؟ ہمیشہ گرتا ہے حرف علت. بیچارہ بیمار ہے نا، تو یہ گر جاتا ہے. لہٰذا یہ یا گر کے رضو رہ جاتا ہے واقعی التقائی ساکنین کے تحت. یہ بھی قاعدہ ہے التقائی ساکنین. پہلے قاعدہ لگا اعلال میں سے، اور پھر التقائی ساکنین کا دوسرا قاعدہ لگے اور آخر پر بچ گیا رضو. ٹھیک. اگلی مثال یہ پہلے والی مثال، پہلے اس قاعدے کی. یہاں بیا یہ ہے یخوف. دوسری مثال، یہ پہلی مثال، یہ دوسری مثال. یخوف واو کا پیش کہاں جائے گا؟ واو جو ہے ساکن ہو گیا، گر جائے گا. اب جو واو ہے یہ تبدیل ہو جائے، گر جائے گا. یہ تبدیل والا ہے. واو تبدیل ہو جائے گا الف میں. اور جو پیش ہے یہ خا کا، چونکہ الف کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ہے لہذا زبر لگے گا، یا خافو بن جائے گا. یا خوفو یا خافو بن جائے گا. اس کو اچھی طرح سمجھیں. یا خوفو تھا،
تو واو کے کا پیش خا کو جائے گا یہاں، ہے کہ نہیں؟ تو لیکن واو جو ہے جب اس نے یہ دے دیا یہ تبدیل ہو جائے، یہ تبدیل والا قاعدہ ہے آگے، تو یہ الف میں تبدیل ہوگا کیونکہ خا پہ جو ہے الف کی وجہ سے زبر آ جائے گا اس کی مناسبت سے، تو یہ خاف بن جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ یا خافو پیش جو ہے آگے واو الف میں پیش گر جاتی ہے، یہ خالی رہ جاتا ہے، خالی ہونے کی وجہ سے اس میں زبر پھر لگ جاتا، تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خا پہ پیش اگرچہ ہے لیکن وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گا مناسبت کی وجہ سے، یہاں قاعدہ مناسبت کا ہوتا ہے۔ مناسبت الف سے مناسبت ہے زبر کو، واو سے مناسبت ہے پیش کو۔ الف کے ساتھ مناسب ہے زبر، واو کے ساتھ مناسب ہے پیش، سمجھ رہے نا؟ تو یہ مناسبت کی وجہ سے یہاں یہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہے قاعدہ پہلا، ٹائم بہت کم رہ گیا، اگلا قاعدہ آج نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک؟ والحمدللہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔